بابا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مہک رو رہی تھی۔ اس کے بابا کی حالت دیکھ کر سب کمرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ مہک کی ماں، مہک کے چچا اور چچی اور رومان شاہ کی ماں بھی کمرے میں موجود تھیں، کیونکہ مہک کے پاپا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں لگاتار کھانسی کیے جا رہے تھے اور کھانس کھانس کر ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنے منہ پر رومال رکھ کر صاف کر رہے تھے، کیونکہ ان کے منہ سے بار بار بلڈ آ رہا تھا۔ بلڈ کو دیکھ کے پورے گھر والے بے حد پریشان تھے۔ مہک اور اس کی ماں مسلسل رو رہی تھی۔ رومان شاہ کی ماں اور مہک کی چچی ان کو حوصلہ دے رہی تھی۔ مہک کا چچا اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا اپنے بھائی کا منہ صاف کر رہا تھا۔ گھر میں اس وقت بہت ہی افسردگی کا ماحول تھا۔ اچانک سے رات کے 2 بجے دروازہ کھٹکنے سے بیزار منہ بناتے ہوئے رومان شاہ نے دروازے کی جانب دیکھا، کیونکہ وہ ابھی میرب کے ساتھ کافی رومانٹک ہو رہا تھا۔ کون ہے؟ صاحب جی، بڑی بیوی بلا رہی ہیں۔ آپ کے تائی جان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ نوکرانی کی آواز آئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ رومان شاہ میرب سے ہٹتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ امی جان نے بھی فضول میں ان لوگوں کو گھر میں رکنے کی اجازت دی ہے۔ ان احسان فراموش لوگوں کے حالات ٹھیک تھے تو ان لوگوں کو ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی، تو میرا باپ تکلیفیں لیتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا اور ان لوگوں نے احساس تک نہیں کیا، اور اب ان کی تیمارداری کے لیے امی جان پتہ نہیں کیوں مجھے بلا رہی ہیں۔ رومان شاہ بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ٹانگیں لٹکا کر غصے سے بیٹھ گیا۔ غصے سے رومان شاہ کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے اور ماضی کو یاد کرتے ہوئے نسیں ابھر آئی تھیں۔ شاہ، آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا، مگر کسی کے مرتے ہوئے کا احساس کرنا ایک انسان کا فرض ہے، اور شاہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی کو درد نہیں دے سکتے، تو پلیز آپ جا کر ان کی ہیلپ کریں۔ میرب خود کو کمبل سے کور کرتی ہوئی شاہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولی۔ رومان شاہ نے محبت بھری نظروں سے میرب کے چہرے کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس کی بیوی کتنی سمجھدار اور رحم دل ہے۔ ٹھیک ہے، میں چینج کر کے جا رہا ہوں، تم بھی اپنا حلیہ درست کر کے باہر آ جاؤ۔ واش روم سے چینج کر کے وہ روم سے باہر نکل گیا۔ دیکھو رومان، میری ڈاکٹر سے ساری بات ہو چکی ہے۔ میں تمہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا۔ تمہارے تایا کا کیس جو ڈاکٹر ہینڈل کر رہا ہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اگر صاف لفظوں میں کہوں تو تمہارے تایا جان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ان کا کینسر آخری اسٹیج پر ہے۔ اس اسٹیج پر آ کر مریض کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوائیوں سے تو ان کی تکلیف کو تو کم کر سکتے ہیں، مگر انہیں واپس زندگی کی طرف نہیں لا سکتے۔ ویسے تو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ان کی کنڈیشن اور ان کی رپورٹس کو دیکھ کر اس کے مطابق تم لوگ اپنے تایا جان کو گھر ہی لے جاؤ۔ وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، ان کے گھر پر خدمت کرو اور اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے تو آخری لمحات میں بھی اچھا فیل کریں گے۔ تایا کے ساتھ آخر اس کا خون کا رشتہ تھا، تو ایسے میں رومان شاہ خوش تو نہیں ہو سکتا تھا ان کی حالت دیکھ کر۔ رومان شاہ نے اپنے تایا کے گھر والوں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ سوائے تایا کے باقی سب کو پتہ تھا کہ تایا کچھ دن کے مہمان ہیں۔ گھر کا ماحول کافی ڈپریشن زدہ اور گھٹا گھٹا سا ہو گیا تھا، مگر گھر آ کر رومان شاہ کا بھی زیادہ تر وقت اپنے تایا کی عیادت کرتے ہوئے ان کے کمرے میں ہی گزر جاتا۔ گھر میں کسی بھی طرح کی گہما گہمی نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ میر اور میرا واپس کراچی آ چکے تھے۔ شاہ میر نے میرا پر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ اس رشتے کو بہت محبت سے آگے بڑھانا چاہتا تھا، مگر اب میرا اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ شاہ میر بھی واپس آ کر کافی مصروف ہو گیا تھا۔ عاصم والا کیس اپنے آخری پڑاؤ پر چل رہا تھا۔ بہت جلد عاصم والا کیس فیصلہ ہونے والا تھا۔ فی الحال سب کی زندگیاں بہت مصروف ہو گئی تھیں۔ میرا آج مجھے کورٹ جانا ہے۔ خیریت تو ہے؟ آپ کو کورٹ کیوں جانا ہے؟ آج وہ تمہارے تایا کے بیٹے والا کیس چل رہا ہے نا، جس کا نام عاصم ہے، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو مجھے کورٹ جلدی جانا ہے۔ میر، کیا عاصم بھائی کو پھانسی لگا دیا جائے گا؟ میرا نے بہت افسردہ سا منہ بنا کر پتہ نہیں، اب یہ تو اس لڑکی کے بیان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو عمر قید ہوتی ہے یا پھانسی ہوتی ہے یا پھر وہ باعزت بری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو اس لڑکی کا بیان ہی فیصلہ کرے گا۔ کیس میں وہ جتنا انوالو تھا یا نہیں، اس کے بارے میں تو وہ لڑکی ہی صحیح جانتی ہے، اور اس کے بیان پر بھی عدالت کا فیصلہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا ہے اور اسے انصاف ملنا چاہیے۔
میر آپ میرے گناہ گار کو بھی سزا دلوائیں گے نا، اور میرا بیان بھی اتنا ہی معنی رکھے گا؟ میرا کے دماغ میں اپنے گناہ گار کو لے کر سوال اٹھا تھا۔ میر کی جان، تم بیوی ASP شاہ میر ملک کی بیوی ہو، تم جس طرح کی سزا اس کے لیے تجویز کرو گی اس کو وہی سزا ملے گی۔ رومان شاہ کافی دیر سے اپنے تایا کے روم میں بیٹھا ہوا ان کی عیادت کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں میرب کو ڈھونڈ رہی تھیں، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ رومان شاہ گھر آئے اور میرب سے کہیں دکھائی نہ دے۔ وہ ہمیشہ رومان شاہ کا ویٹ کرتی ہوئی گیٹ کے سامنے یا کچن میں ہی نظر آتی تھی، مگر آج نہ تو وہ رومان شاہ کو کچن میں نظر آئی اور نہ ہی اس کے پیچھے ان کے تایا کے روم میں آئی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ یہ لیجیے پانی۔ مہک ٹرے میں پانی کا گلاس رکھے مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر رومان شاہ کے لیے پانی لے کر آئی تھی۔ رومان شاہ گھر آتے ہی پانی ضرور پیتا تھا اور میرب رومان شاہ کی اس عادت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے ہمیشہ جب وہ اپنے تایا کی عیادت کے لیے آ کے بیٹھتا تو میرب پیچھے پیچھے پانی کا گلاس لے کر آ جاتی تھی۔ نو تھینکس، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ رومان شاہ پانی پینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی ماں کی جانب مخاطب ہوا۔ امی جان، میرب کہاں ہے؟ بیٹا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے صبح سے کچھ خاص کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں اس کے کمرے میں کھانا اور فروٹ بھجوا چکی ہوں، مگر اس نے سب ویسے ہی واپس کر دیا۔ میں خود بھی گئی تھی اس کو طبیعت کا پوچھنے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ امی جان میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ امی جان، اگر میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ خود فون کر لیتی یا میرب خود فون کر دیتی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ رومان شاہ بڑا بے چین سا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے میرب کی فکر ہونے لگی تھی اور وہیں پاس کھڑی ہوئی مہک جل کر کوئلہ ہو رہی تھی رومان شاہ کو یوں میرب کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر۔ رومان شاہ باہر ٹیبل پر رکھا ہوا لیپ ٹاپ والا بیگ اٹھاتے ہوئے روم کی جانب قدم بڑھا رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی آ کر اس کی پشت سے چپک گیا۔ رومان شاہ کو یہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ گھٹیا حرکت اس گھر میں سوائے مہک کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مہک، اس سے زیادہ بیہودہ حرکت کی توقع میں تم سے نہیں کر سکتا تھا۔ رومان شاہ نے مہک کی کلائی جو رومان شاہ کے سینے پر بندھی ہوئی تھی اسے پکڑتے ہوئے زور کا جھٹکا دے کر اسے اپنے سامنے لا کر کھڑا کر لیا۔ تمہارا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور تمہیں اس طرح کی چیپ اور گھٹیا حرکتیں سوچ رہی ہیں؟ سچ میں تمہیں اپنی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے تو کم از کم اپنے باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ اگر اپنی عزت کا خیال بھی نہیں کر سکتی تو مجھ پر مہربانی کرو، شروع سے ہی میرا کردار بہت صاف اور شفاف ہے، اس لیے پلیز اپنا یہ گندگی بھرا وجود مجھ سے دور رکھو۔ مجھے کوفت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ کبھی میں نے تم جیسی گھٹیا اور کردار کی لڑکی سے محبت کی۔ رومان، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ شٹ اپ! اگر دوبارہ اپنی منہ سے محبت لفظ کی توہین کی تو تمہاری زبان نکال کر تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دوں گا۔ بس بہت سمجھا لیا میں نے تمہیں تمیز سے، اب اگر تم نے اس طرح کی چیپ حرکت کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور ایک سیکنڈ سے پہلے تمہارے باپ کی بیماری کا لحاظ کیے بنا تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ دفع ہو جاؤ، ہٹو میرے راستے سے، مجھے اپنی با کردار اور باضمیر بیوی کے پاس جانا ہے۔ یہ لفظ نہیں تھے مہک کے لیے، تیزاب کی بوندیں تھیں جو جاتے ہوئے رومان شاہ اس پر پھینک گیا تھا۔ میرب، کیا بات ہے؟ رومان شاہ میرب کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں سہلاتے ہوئے بڑی محبت بھری آواز سے پوچھ رہا تھا۔ شاہ، آپ کب آئے؟ میرب رومان شاہ کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ او ہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے لیٹی رہو اور مجھے بتاؤ میری جان کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ میرب کو اپنی خود کی بیماری ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ شاہ کو کیا بتاتی، اور تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ شاہ، مجھے بھوک نہیں تھی، میرب منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ میرب بیڈ سے اٹھ گئی اور واش روم کی طرف چل دی۔ بہن جی، آپ روئیں نہیں، اگر عاصم بے قصور ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کیس سے رہائی دلوائے گا۔ عاصم کی ماں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی رو رو کر گڑ گڑاتی ہوئی اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ آج عاصم کے کیس کی اہم سنوائی تھی تو ایک ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور اپنے بیٹے کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ رومان شاہ کی ماں اسے اس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھ کر اسے تسلی دینے کے لیے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ بہن جی، آپ تو بہت نیک خاتون ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عاصم بے قصور ہو اور اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ ہمارے ماں بیٹی کے جینے کا واحد سہارا عاصم ہے۔ اور رومان شاہ کی ماں کے ہاتھ پکڑ کر بڑی آبدیدہ ہو کر بول رہی تھیں۔ سر، کیا آپ اپنی وائف کا خیال نہیں رکھتے؟
میرب کے چیک اپ ہونے کے بعد رومان شاہ اور میرب ڈاکٹر کے سامنے ان کے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر، میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں، میری وائف ٹھیک تو ہے؟ کوئی سیریس پرابلم تو نہیں؟ رومان شاہ بے حد پریشان لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے سر، میں آپ سے حقیقت بالکل چھپاؤں گی نہیں، کیونکہ مریض کے گھر والوں کو اس کے بارے میں سچ جاننے کا پورا حق ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر بہت سیریس انداز سے بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر پلیز آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ میری وائف کو آخر ہوا کیا ہے؟ کل تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ رومان شاہ بار بار میرب کی جانب دیکھ رہا تھا اور ٹینشن سے رومان شاہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ سر ریلیکس ریلیکس، آپ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ میں تو بس آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنانے سے پہلے تھوڑا سا پریپیئر کر رہی تھی۔ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ آپ اس قدر پریشان ہو جائیں گے۔ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ بہت جلد بابا بننے والے ہیں اور یہ کیوٹ سی ماما بننے والی ہیں۔ رومان شاہ نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکا لیا۔ رومان شاہ سے اپنے چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ رومان شاہ نے میرب کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میرا ڈاکٹر کا لحاظ کیا، میرب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود کے نزدیک کر کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر بڑی عقیدت اور محبت سے چوم کر اسے مبارکباد دی۔ یہ ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے دن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا پہلا بیبی ہے، اور دوسرا یہ کہ فزیکلی طور پر یہ بہت ویک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو میں ان کی میڈیسن چینج کر دوں گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ان سب باتوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھوں گا۔ مہک گھر میں گہما گہمی دیکھ کر جلن کے مارے آگ بگولا ہو کر جلی ہوئی بلی کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ رومان شاہ نے گھر آنے سے پہلے ہی اپنی امی جان کو فون کر کے یہ خوشخبری سنا دی تھی، اور ساتھ میں دلاور سے کہہ کر گھر میں چھوٹی سی پارٹی بھی ارینج کروا رکھی تھی۔ پارٹی کے ارینجمنٹ اور رومان شاہ کے گھر میں آنے والی خوشی کو سن کر مہک کی جلن اور حسد ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ رومان شاہ اور میرب کے آنے سے پہلے مرحا، شاہ میر، میرب کے ممی پاپا سب آ چکے تھے۔ ویلکم ہوم میرے پیارے پوتے کے پیارے ممی پاپا۔ جیسے ہی میرب اور رومان شاہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو رومان شاہ کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنے بہو اور بیٹے کا پرجوش انداز سے ویلکم کیا۔ رومان شاہ کی ماں نے پہلے میرب کو گلے لگایا اور ماتھا چوم کر بہت سی دعائیں دیں۔ پھر رومان شاہ کو اپنے گلے ملتے ہوئے اسے بھی بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ وہ بہت خوش تھی رومان شاہ کے گھر میں آنے والی خوشخبری کو سن کر۔ میرب سرپرائز تھی کہ گھر کے اندرونی ماحول کو دیکھ کر، کیونکہ لاؤنج کو رنگ برنگی غباروں سے سجایا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر خوبصورت کیک رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرب کے ممی پاپا اور شامیر مرحا بھی آئے ہوئے تھے۔ سامنے ہی رومان شاہ کی دونوں تائیاں اور تائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مہک کے بابا کی حالت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے انہیں ویل چیئر پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ دیکھنے میں ان کی حالت کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مہک بھی بظاہر خوشی سے چہرے پر سجائے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سرپرائز دیکھ کر میرب بہت خوش تھی۔ میرب جلدی سے جا کر اپنی ماما کے گلے لگ گئی اور شرماتے ہوئے چہرہ نظریں جھکائے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ رومان بیٹا، آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ملک زبیر رومان شاہ سے گلے ملتے ہوئے بولے۔ میرب کی والدہ بھی آگے بڑھ کر رومان شاہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے اس کو پیٹ تھپ تھپا کر مبارکباد دینے لگی۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ میرا اپنے بھائی کے گلے لگتے ہوئے چہک کر بولی۔ خیر مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو چھوٹی سی پھپھو جان۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے میرا کے سر پر تھپکی لگائی تھی۔ شاہ میر نے میرب کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور میرب شرماتے ہوئے شاہ میر کے گلے لگ گئی۔ سدا خوش رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری خوشیوں سے نوازے، ہمیشہ مجھے ایسے ہی ہنستی مسکراتی ہوئی ملو۔ شاہ میر نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرب کو بہت ساری دعائیں دیں۔ رومان شاہ کی دونوں تائیوں نے بھی آگے بڑھ کر رومان شاہ اور میرب کو مبارکباد دی، بہت ساری دعائیں دیں۔ رومان کے چھوٹے تایا نے بھی دونوں کو مبارکباد دی، پیار دیا، اور رومان شاہ کی ماں کو بھی بہت ساری مبارکباد دی۔ رومان شاہ کے بڑے تایا جو سب کے بیچ میں موجود تو ضرور تھے، مگر ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے، اس لیے ان کو تھوڑی دیر بعد ہی روم میں واپس لے جا کر آرام کی غرض سے لٹا دیا گیا۔ مہک نے بھی مجبوراً صرف دکھاوے کی خاطر آگے بڑھ کر میرب اور رومان شاہ کو مبارکباد دی۔ رومان شاہ نے تو اس کی مبارکباد کا جواب تک نہیں دیا۔ ہاں مگر میرب بہت اچھے سے مہک سے گلے لگی۔ رومان شاہ اور میرب نے کیک کاٹا، سب نے چھوٹی سی خوشی کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ میر، عاصم بھائی والے کیس کا کیا ہوا؟
آپ صبح بتا رہے تھے کہ آج عاصم بھائی کے کیس کا فیصلہ ہے، میرا شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ عاصم کے بارے میں اس لڑکی نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ اس وقت وہاں موجود تو تھا، مگر اس نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ یہ ان کو منع کر رہا تھا۔ مگر اس نے آ کر نہ تو پولیس میں FIR درج کی، الٹا پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے پولیس کے آگے آگے بھاگتا رہا اور چھپتا رہا۔ اسی جرم میں اسے 6 ماہ کی قید ہو گئی ہے۔ میرا، جیسے کہ تمہیں پتا ہے کہ عاصم والا کیس بہت دیر سے چلتا آ رہا تھا، اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو کافی دیر سے میرا ٹرانسفر پنجاب کے گاؤں میں ہونا تھا جو عاصم والے کیس کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی عاصم والے کیس کا ختم ہوا تو میرا ٹرانسفر لیٹر آ چکا ہے، اس لیے مجھے کل صبح کی فلائٹ سے لاہور جانا ہوگا۔ شاہ میر نے بڑے تحمل سے ٹھہر ٹھہر کر ساری بات میرا کو بتائی۔ مطلب میر، آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ میرا نے جانچتی ہوئی نظر سے شاہ میر کی جانب دیکھا۔ میرا، میری جان، اب تم ایک پولیس والے کی بیوی ہو تو اس سب کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ میرا ٹرانسفر کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ میں آپ کے بنا یہاں پر اکیلی نہیں رہوں گی۔ میرا نے تڑپ کر شاہ میر کا ہاتھ تھاما تھا۔ میری جان، وہ جگہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ وہ پنجاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر اس گاؤں کے چودھری نے لوگوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اس گاؤں میں نہ تو ٹھیک سے لائٹ آتی ہے اور آمد و رفت بھی کوئی بہترین ذریعہ نہیں ہے، تو تم ایسی جگہ پر جا کر کیا کرو گی؟ تم بور ہو جاؤ گی میری جان۔ شاہ میر نے میرا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ جہاں اسے میرا کی طرف دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی تھی، وہیں یہ دکھ بھی تھا کہ وہ میرا کو ایسی جگہ ہرگز ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ وہ جگہ کسی بھی طرح سے میرا کے لائق نہیں تھی۔ میر، آپ جہاں ہوں گے وہ جگہ میرے لیے دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہوگی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ میں آپ کے لیے کھانا بھی پکا لیا کروں گی، میں آپ کے کپڑے بھی دھویا کروں گی، جو کچھ بھی کرنا ہوگا میں آپ کا سب کچھ کروں گی۔ بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ میرا ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ اب شاہ میر کے پاس سے انکار کرنے کا کوئی ریزن بچا نہیں تھا۔ شاہ میر کی محبت میں پگھلتی ہوئی میرا شاہ میر کے ساتھ ہر حال میں رہنے کو تیار تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرو تیاری، لے کے چلتا ہوں تمہیں گاؤں کی سیر کروانے، اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ ہر دن ہر رات میری جان میرے پاس ہوگی، شاہ میر نے اسے اپنی باہوں کی گرفت میں کستے ہوئے کہا۔ میرب اپنے روم میں جا چکی تھی، جبکہ رومانشا میرب کے میکے والوں کو سی آف کرتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ جب اسے دلاور کی کال آئی تھی، وہ کال سننے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ مگر دلاور ہماری طرف سے تو یہ ڈیل ڈن تھی، تو پھر یہ ایشوز کس لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ سر، شاید کوئی نیا بندہ آیا ہے جو لو ریٹ میں ہائی کوالٹی دے رہا ہے، اس لیے ہماری یہ ڈیل وہ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ مگر دلاور، بجٹ تو ہمارا بھی لو ہے اور کوالٹی تو ہم بھی ہائی دے رہے ہیں، تو ایسا کون سا کمنٹیٹر آ گیا جو ہم سے بہتر کوالٹی ہم سے بھی لو بجٹ میں دے رہا ہے؟ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ سر، میرے خیال سے آپ کو ایک دفعہ ترکی جا کر خود سارا جائزہ لینا چاہیے۔ وہاں جا کر ہی آپ کو اصل حقیقت کے بارے میں پتہ لگے گا، کوئی سازش ہے یا سچ میں کوئی ہم سے بہتر پیشکش لے کر آیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ڈن کرو، میں 1-2 دن کے اندر ہی جا کر سارا جائزہ لے کر آتا ہوں، اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے، ریڈی رہنا۔ کہتے ہوئے رومانشا فون بند کر کے جیب میں ڈالتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ رومانشا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو رومانشا کے تایا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب آ رہے تھے۔ تایا جی، خیریت تو ہے؟ اپنے تایا کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کے رومانشا نے سوال کیا۔ رومان بھائی صاحب کو صحیح سے سانس نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، نم آنکھوں سے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ جی، میں ابھی ایمبولینس کو فون کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس دروازے پر آن کھڑی ہوئی تھی، اپنا سائرن بجاتی ہوئی۔ رومانشا کے تایا کو ایمبولینس میں بٹھا کر ہاسپٹل کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ہی راستے میں ہی رومانشا کے تایا اپنا دم توڑ چکے تھے۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد ڈاکٹر نے تصدیق کر دی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ماحول انتہائی سوگوار ہو گیا تھا۔ رومانشا کی بڑی تائی کی چیخیں اور مہک کی درد سے رونے کی آوازیں انتہائی ماتم کا ماحول بن گیا تھا۔ رومانشا کے تایا کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے کر آیا گیا اور ان کی تدفین کا انتظام کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میرا، جی، میری جان، اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے آج کیا؟
میرب گھر کے ماحول اور کچھ اپنی طبیعت کو لے کر کافی نڈھال سی تھی۔ اب صبح وہ اکثر رومان شاہ کے اٹھانے ہی پہ ہی اٹھتی تھی۔ گھر کا ماحول ایک دم سے ایسے ہو گیا تھا، وہ اپنی خوشی کو بھی اچھی طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر سکے تھے۔ کچھ دن تو افسوس کے لیے آنے والے لوگوں کی وجہ سے گھر میں کافی آنا جانا لگا رہا، جس کی وجہ سے رومان شاہ میرب کو بھی اچھی طرح سے توجہ اور ٹائم نہیں دے سکا۔ آج بھی رومان شاہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرب کو اٹھا رہا تھا، جو کافی نڈھال سی طبیعت لیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ، نماز میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے؟ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ شاہ بتائیں نا، نماز میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ رومان شاہ کا جواب نہ پا کر میرب نے دوبارہ سے پوچھا۔ رومان شاہ جو اپنی سوچ میں گم تھا، ایک دم سے بولا، میری جان، نماز میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، تم اٹھ کر نماز پڑھ لو، اس کے بعد آرام کر لینا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر عقیدت سے چومتے ہوئے کہا۔ شاہ، میری طبیعت کب تک ایسی رہے گی؟ میرب نے بیزار سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی پہلی ہی بار ماں پاپا بن رہا ہوں، اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ تمہاری طبیعت کب تک ایسی رہے گی۔ اور دوسری بات کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے یا پھر امی سے پوچھ لیں گے، وہ ہمیں زیادہ اچھا گائیڈ کر لیں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میرب نے بمشکل اپنے نڈھال سے جسم کو اٹھایا اور بیڈ سے اتر کر چپلیں پہنتی ہوئی کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اس کے بعد اٹھ کر وضو کے لیے چلی گئی۔ رومان شاہ گہری سوچ سوچتے ہوئے اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ اسے آج ہر صورت ترکی کے لیے نکلنا تھا۔ فلائٹ بھی کنفرم ہو چکی تھی، بس رومان شاہ کی میرب کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اوپر سے میرب کی جس طرح کی نڈھال سی کنڈیشن تھی، وہ خود بھی چھوڑ کر میرب کو جانا نہیں چاہتا تھا، مگر دلاور کے کہنے کے مطابق رومان شاہ کا ایک دفعہ جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ترکی کے ڈیلر سے جو ڈیل ڈن ہوئی تھی، کسی اور کے ہاتھ میں اتنی آسانی سے جاتے ہوئے تو رومان شاہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرب وضو کر کے اسٹڈی روم سے جا کر فجر کی نماز پڑھ رہی تھی تو رومان شاہ ٹیکسٹ پر دلاور سے جانے کی بات ڈسکس کرنے لگا۔ وہ فون کر کے صبح صبح میرب کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا جیسے ہی میرب اس کے جانے کا سنے گی تو اس کا موڈ خراب ہونا لازم ہے۔ گرجنے والا رومان شاہ آج خود ڈرا ہوا بیٹھا تھا۔ اسے اپنی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔